حافظ صاحب کی تقریر کی کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں جو بار بار تقریر کے اندر جس پہ زور دیتے رہے ہوں؟ کام بہت زیادہ ہے، وقت وقت کرنا، کام بہت زیادہ ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ کچھ شعر وغیرہ بھی پڑھے جاتے تھے اس وقت چندے کے لیے، آپ کو شعر یاد ہیں کوئی تو آپ سنا سکیں؟ دامن کو میرے بھر دے ایثار کے پھولوں سے، میں مانگنے آیا ہوں ایثار کا نظارہ۔ دامن کو میرے بھر دے، جھولی کو میرے بھر دے ایثار کے پھولوں سے، میں مانگنے آیا ہوں ایثار کا نظارہ۔ کبھی جھولی کہتے تھے، کبھی دامن کہتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، رحمت اکیڈمی یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ حافظ ملت کی کہانی دیکھنے والوں کی زبانی جاری و ساری ہے۔ آج کہ ہمارے خاص مہمان ہیں حاجی نیاز صاحب، ان کی عمر شریف تقریباً 100 سال ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت دیکھا جب حافظ صاحب کی داڑھی بالکل کالی تھی، اور یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم ان سے بہت سی ایسی باتیں جانیں گے جو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی، آپ کی تاریخ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ دادا آپ یہ بتائیں کہ حافظ ملت علیہ الرحمہ کو آپ نے پہلی بار کب دیکھا اور اس وقت آپ کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ عمر کے بارے میں تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن امین صاحب کے مکان کے پاس جو صحن تھا، کنواں تھا، اس میں بہت آدمی اکٹھا تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آدمی اکٹھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سید شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ صاحب کی کو پڑھانے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت پہلی بار آپ پہلی بار۔ جی تو سنا ہے کہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ مبارک پور آیا کرتے تھے، ہاں، تو آپ کی آمد بڑا ہلکا سا مجھ کو یاد ہے، پالکی تھی، کندھے پر پالکی لے کر کے لوگ ادھر ادھر پیچھے آگے پیچھے جاتے تھے، اسی راستے سے گئے ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مبارک پور تشریف لائے تو بالکل ہندوستان کے آزاد ہونے کا تقریباً زمانہ تھا۔ اس وقت بہت سی تحریکیں آزادی کے لیے چل رہی تھیں۔ ہاں، اس کے بعد تحریک آزادی زور پڑ جی تو کیا ان جو سرگرمیاں جاری تھیں آزادی کے لیے، لوگ انگریز کے خلاف احتجاج وغیرہ کر رہے تھے، تو اس میں کبھی آپ کی شرکت ہوتی تھی؟ آپ لوگ جاتے تھے اس میں؟ نہیں، ہم لوگ زندہ باد کرتے تھے۔ اتنا جذبہ تھا کہ ہاں، یہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، وہ گرام فون جو تھا الگ سے اسی میں بولتے تھے، نعرہ وغیرہ لگاتے تھے۔ انگریز کے خلاف نعرہ لگتا تھا۔ اچھا تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہ زمانہ بھی تھا جب پاکستان کا مطالبہ ہوا اور لوگ پھر یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے، تو حافظ صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا تھا لوگوں سے کہ جاؤ یا نہ جاؤ؟ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ نہیں جانا، مت جائیے، آپ کے خان کہاں ہیں، آپ کی مسجد ہے، ویران ہو جائے گی۔ بہت آدمی رک گئے۔ ہاں، تو کیا آپ نے ایسی کوئی مسجد دیکھی ہے کہ مسلمان چلے گئے اور وہ مسجد ویران ہو گئی ہو؟ ہاں، شجاع پور میں ایک جگہ کا نام ہے سعد پور، وہیں پر وہ مسجد دیکھا میں نے، اور 50 قدم کے بعد وہ یہ ہے بارڈر۔ تو مسلمان چلے گئے ادھر تو وہ مسجد ایک دم ویران ہو گئی تھی۔ ایک بھی مسلمان نہیں تھے وہاں پر، جی ڈالا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھے حافظ ملت علیہ الرحمہ۔ حافظ ملت کو حافظ ملت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ملت کا معنی ہوتا ہے وطن اور قوم، چونکہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وطن ہندوستان اور اپنی قوم مسلمان کی حفاظت کی، ان کو اجڑنے سے بچایا، اسی لیے حافظ ملت کو حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ آئیے اور بھی باتیں حافظ ملت علیہ الرحمہ کے تعلق سے حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ حاجی صاحب ایک بات یہ بتائیں آپ کہ حافظ صاحب کی تقریریں تو آپ نے بہت بار سنی ہوں گی، تو تقریر حافظ صاحب کی کیسی ہوتی تھی؟ تقریر بہت اچھی ہوتی تھی۔ ایک دن تبصرہ ہو رہا تھا مولانا مشتاق احمد نظامی صاحب کا، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑی روانی کے ساتھ۔ تو یہی
یہ پولیس چوکی ہے نا، جی اس میں ایک دیوان تھے، خوب تندرست تھے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، حافظ صاحب کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ نقطہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، یہ روانی کی وجہ سے تقریر کرے. یعنی اتنی دلیل کے ساتھ. ہاں، ٹھوس. جی. حافظ صاحب کی تقریر کی کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں جو بار بار تقریر کے اندر جس پہ زور دیتے رہے ہوں؟ کام بہت زیادہ ہے، جی وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے. زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام، یہ اکثر تقریر میں کہتے تھے. وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے. حافظ ملت علیہ الرحمہ کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہی ادارے کو بڑا زیادہ یونیورسٹی بنوانا چاہتے تھے، عربی یونیورسٹی. عربی یونیورسٹی مجوزہ عربی یونیورسٹی ہے نا، لیکن ابھی تک پورا نہیں ہو سکا مجوزہ. اچھا، ماشاء اللہ. آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے علامہ عبدالرؤف صاحب کے بھی ساتھ بہت وقت گزارا ہے. ارے میرے پڑوسی تھے. اچھا، آپ کے پڑوسی تھے. 4 سال تک. اچھا اچھا. میں کرایہ کے مکان میں رہتا تھا. جی جی. میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا مکان، لیکن سب کارخانہ بنا دیا تھا اور کرایہ کے مکان میں رہتا تھا. اسی مکان کا جو حصہ اتر جانب تھا اس میں رہتے تھے. ارے ان کی خصوصیت ایسی ہے، مولانا عمر نے کہا کہ جائیے بسوا لائیے، سبزی بسوا جو دال میں چھوڑ کر کے اس کو ہم لوگ سب پیسہ کہتے ہیں. تو گئے ٹہل کر کے چلے. تو جس مکان میں ہم رہتے تھے اس کے مالک جو تھے مشتاق، تو ان سے پوچھا کہ کیوں مشتاق یہاں بسوا اور دہی بیچتی ہیں؟ تو میں بیچتی تھی. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں دیکھا، میں واپس چلا آیا تو آپ لا لیے مشتاق. یعنی ایک عورت چونکہ سامان بیچتی تھی تو آپ کا پرہیزگاری اتنی تھی کہ آپ عورت سے نہیں خریدے واپس. آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کہاں بیچے تھے بابو؟ گھسیا بیچے نا، کھود کے دبا کے کھیتوں میں سے نکال کے بیچا. ماشاء اللہ. یہ بتائیں آپ نے مبارک پور میں چندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چندہ کا انداز کیسا رہتا تھا اور لوگوں کا جوش دینے والوں کیسا ہوتا تھا؟ چندہ دینے والا کا انداز پیسہ تو تھا نہیں، چاندی تھی. چاندی اور اتار کے دیتی تھی. تو کچھ شعر وغیرہ بھی پڑھے جاتے تھے اس وقت چندے کے لیے. آپ کو شعر یاد ہیں کوئی تو آپ سنا سکیں؟ یہی ہے، دامن کو میرے بھر دے ایثار کے پھولوں سے، میں مانگنے آیا ہوں اسلام کا نظرانہ. دامن کو میرے بھر دے، جھولی کو میرے بھر دے ایثار کے پھولوں سے، میں مانگنے آیا ہوں اسلام کا نظرانہ. کبھی جھولی کہتے تھے، کبھی دامن کہتے تھے. اور یہ شعر کون پڑھتے تھے؟ ان کا کیسا انداز دیوانوں جیسا ہوتا؟ عبدالخالق نام تھا، اور ایک نور العین بڑے مشہور تھے، گویا کجیری کرتے تھے اور آواز بہت اچھی تھی. نور العین تو قاری تھے سمجھ لیجیے، اردو میں تمام عین سے یہ سب اس میں ادا کرتے تھے. سنا ہے کہ وہ بہت دیوانگی کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے. ارے وہی کہہ رہا ہوں کہ جوش دلانے کے لیے، دامن کو میرے بھر دے ایثار کے پھولوں سے، میں مانگنے آیا ہوں اسلام کا نذرانہ. جھولی کو میری بھر دے ایثار کے پھولوں سے، میں مانگنے آیا ہوں اسلام کا نذرانہ. دادا آپ یہ بات بتائیں کہ کیا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تو مبارک پور آیا کرتے تھے شفیع کی وجہ سے؟ تو کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ ایک مرتبہ بتا رہا ہوں نا کہ حامد میاں جی کمرے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اسی کمرے میں کافی بھیڑ تھی، پرانا مدرسہ تھا، تمام بھیڑ لگی تھی تو بیت کے لیے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بیت میں کر چکا ہوں اور جو مجھ تک نہیں آ سکے ہیں، میں سب کی بیت کر رہا ہوں. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی میں کہیں بیت نہیں ہوں، مجھے نہیں ہوں، بس یہی چیز ہے. اچھا، حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خبر ہوئی کہ مبارک پور سے جانے والے ہیں تو مبارک پور والوں کو اس کا بہت دکھ ہوا تھا، بے قراری ہوئی تھی. تو وہ کچھ بات آپ بتائیں اس وقت کی. بس اتنا ہی مجھے یاد ہے، لوگ ان کا اتنا مانتے تھے
بلرام پور چلے بھی گئے تھے شاید، جی مگر روکا، کہا کہ آپ کو جانا نہیں ہے، جی آپ کو ہم اختیار کو نہیں دے رہے ہیں، رک گئے. ماشاء اللہ. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو یہ تو ہر ادا ہی شان والی تھی، نرالی، لیکن خاص کچھ باتیں جو آپ کو جب حافظ صاحب یاد آتے ہوں تو یاد آتا ہو کہ وہ ایسے تھے، ایسے کرتے تھے چیزوں کو. ہم ماما بانٹتے تھے، ماما زعفرانی اور ساڑی ہے نا، جی اسی کلر کا ماما ہوتا تھا. جی جی اور چلتے تھے نظر جھکے بھائی ایک دم سیدھا اپنا راستہ دیکھتے تھے. جی بچے پیچھے تھے، چلتے تھے، جی جی کوئی شہر کرتا تھا کچھ جی تو جا کے کرتے تھے، جی بگڑتے تھے. چلتے تھے، جی راستہ دیکھ رہے تھے، جی لیکن کسی طرح سے دیکھ لیتے تھے. جی جی. یعنی کوئی اگل بغل کچھ الٹا سیدھا کرتا تھا تو اس کو ہاں ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا. پتہ چلتا، ڈانٹتے تھے. جی جی. نظریں بھلے جھکی ہیں مگر خبر رہتی تھی. اچھا، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سادگی کیسی تھی ان کی اندر؟ دیکھیے کوئی مہمان جاتا تھا، جی بڑی خاص بات تھی، چائے بنانے کی. آپ چائے بناتے تھے؟ حافظ صاحب حافظ خود. صاحب اپنے ہاتھ سے چائے بناتے تھے اور پلاتے تھے. یہ بڑی خاص بات تھی. اور یہ سب کے لیے تھا. ہاں، جب کوئی جاتا تھا کسی کام سے، چائے کا انتظام ہوتا تھا تو خود بناتے تھے. ماشاء اللہ. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ یہ بتائیں گے سنتوں کی پابندی کیسی وہ کرتے تھے؟ بہت بہت زیادہ. جی اور کہیں جاتے تھے، آتے تھے، تہجد نماز ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے. کسی پروگرام میں جاتے تھے، نماز کا پڑھا. کسی رات گزر جائے، صبح سویرے آدمی اٹھنے میں مشکل بات ہوتی ہے نا. ہاں، رات میں جگہ ہو تو پھر جگنا. لیکن وہ اٹھتے تھے، اپنے معمول کا وظیفہ اٹھنے کا، پڑھنے کا. اچھا، یہ بتائیں کہ جہاں پر آج الجامعۃ الاشرفیہ بنا ہوا ہے تو وہ علاقہ پہلے کیسا تھا؟ اور لوگ اس سنائے کہ کچھ باتیں بھی کرتے تھے کہ وہاں پر کیا ہو پائے گا، وہ تو ویرانہ ہے، ایسی جگہ. جی جی. وہ کیا باتیں تھیں؟ یہی بات تھی. بڑا لوگ وہیں ڈاکہ پڑتا تھا. اچھا، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں ڈاکے پڑتے تھے. ڈاکہ پڑتا تھا. ارے تنجلیا پل تو اب وہ ختم ہو گیا، لیکن پل گیا ہے نالا، وہاں ڈاکہ پڑتا تھا. لیکن بڑی اللہ کی رحمت ہوئی، ڈاکہ پڑنا بند ہو گیا. اور اسی ارد گرد کے سب سے زیادہ تو کومل کو رکھ لیا، کام میں لگا دیا، چوکیداری پر رکھ دیا، بند ہو گیا. حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھداری، ہوشیاری کی کوئی بات آپ کو جو آپ دیکھتے ہوں کہ کتنے سمجھدار ہیں، کتنے حافظ صاحب تیز ہیں دماغ کے؟ کم بولتے تھے. میرا ایک مرتبہ ہے، اس مکان میں میں رہتا تھا، چھوٹا سا بیٹھتا تھا، اتنا بڑا. حافظ صاحب آیا تو آیا تو بیٹھا تو کہا کہ ایک گاؤں ہے، یاد نہیں ہے مجھ کو، وہاں مسجد بنانا ضروری ہے، اسی کے چندے کے لیے ہم آئے. تو میں نے کہا کہ حضرت لکھ لیجیے 20 روپیہ. کہ 20 نہیں، 25 دیا. زیادہ تھا، 20 روپیہ زیادہ تھا. بہت تھا وہ. ماشاء اللہ. محترم ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی جو ہم نے حاجی نیاز صاحب کی زبانی سنی. اللہ پاک کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال کرے، اور ان کا جو مشن تھا کہ علم دین کو عام کیا جائے اور یونیورسٹی بنائی جائے، اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو محنت و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.